نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا بھائی، جس طرح پہلے صحابہ کرام کی سیرہ کے تذکرے ہوتے تھے، انشاءاللہ العظیم آج امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح ان کی زندگی کو کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، حضرت ابو عبیدہ بن جرح عشرہ مبشرہ سے ہیں اور انہیں امین الامت کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سابقون الاولون میں ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن لوگوں نے ہجرتیں کی اور جن لوگوں نے جنگیں لڑی اسلام کے لیے، اور جو سب سے پہلے اسلام قبول کر کے آئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی دعوت پہ مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر کے اچھے دوست بھی تھے، اور جس دن حضرت ابو بکر ایمان لے کے آئے تھے، اس سے اگلے دن جب انہوں نے دعوت دی حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ قلب سلیم کی بات ہے کہ کسی بھی بندے کے سامنے جب کوئی حق چیز آ جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے متعلق اپنے تاثر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قریش میں 3 ہی لوگ دیکھے تھے جن سے لوگ بات کر کے خوش ہوتے تھے، اور جب وہ کسی سے بات کرتے تھے تو سامنے والے آدمی کو اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ یہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے سے کرتا ہے۔ وہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق، اور ایک ابو عبیدہ بن جرح۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جرح امین الامت ہیں، اور ان صحاب میں ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے، اور جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ قربان کیا۔ لیکن آج ہمارے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم نے کچھ پرسنالٹیز کو لے لیا، بس انہی کے تذکرے کرتے ہیں، انہی کو بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خود مثلاً کے نامزد کر کے جاتے ہیں سارے خلیفہ، تو ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو نامزد کرتے، اور حضرت عمر کے بعد ابو عبیدہ بن جرح کو خلیفہ نامزد کرتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی وفات کا ٹائم تھا تو صحابہ نے کہا کہ آپ خلیفہ نامزد کر کے جائیں گے، یہاں پہ فیصلہ شورا پہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی سنت پہ عمل کروں جو ابو بکر سے بھی بہتر تھا، تو میں شورا پہ چھوڑ کے جاتا ہوں۔ ہاں، اگر ابو عبیدہ بن جرح آج زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کرتا۔ اچھا بھائی، حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے جس طرح بتایا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اب یہ کب تھا کہ اہل عرب اور مشرکین مکہ مسلمانوں کو سکون سے رہنے دیتے، اسی آسنا میں جو پہلی کڑی تھی بدر کی وہ پیش آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چند صحابہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مارکے پہ دعا کی تھی اللہ رب العزت سے کہ اللہ اگر یہ آج تیرے یہ چند لوگ مارے گئے تو اس کے بعد دنیا میں قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ پہلی جنگ تھی جو کفر اور اسلام کے درمیان تھی، اور انسانی تخیل میں یہ چیز نہیں آ سکتی جو آزمائش ابو عبیدہ بن جرح کی ہوئی تھی بدر کے مارکے میں۔ باپ مشرک تھا، کافروں کی طرف سے آیا لڑنے، اب حضرت ابو عبیدہ بن جرح تھے، اور دور جاہلیت میں جب کبھی لوگ مثال دیتے تھے نا باپ بیٹے کی محبت کی، تو ابو عبیدہ بن جرح کی مثال دیا کرتے تھے کہ ان کی اپنے والد کے ساتھ بڑی محبت ہے، وہ اپنے والد کی بڑی تعظیم کیا کرتے ہیں۔ تو جب بدر میں باپ سامنے آیا تو باپ تھا سامنے آتا تو یہ ہٹ جاتے تھے، باپ وار کرتا تھا،
پھر اس طرح ہوا کہ اس نے کچھ الفاظ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ دیے. پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک ہی بار میں اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب انسان سوچے کہ یہ آزمائش تھی ان صحابہ کی. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو استقامت دی تھی اور قوت ایمانی دی تھی کہ اسلام کے لیے اپنا ہر چیز لوٹا دیتے تھے. اور سورۃ مجادلہ میں ان کے لیے آیت بھی نازل ہوئی ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام میں آ جاتے ہیں. اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو لوگ اللہ اور روز قیامت پر ایمان لے کے آتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے دشمنوں کے ساتھ پھر کبھی بھی بیٹھتے نہیں، نہ ان کے لیے مخلص ہوتے ہیں، چاہے ان میں ان کے باپ ہوں، ان کے قبیلے کے لوگ ہوں، ان کے بیٹے ہوں. ان کے لیے پہلا قبلہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل نبی اور اللہ کی ذات ہوتی ہے. اس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اب اس کے بعد احد کا مارکہ ہے. احد کے مارکے میں اس طرح ہوا کہ کچھ اصحاب نے جو تیر انداز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقام پہ انہیں رکنے کا کہا تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا. خیر انہوں نے درہ چھوڑ دیا. انہیں تھا کہ ہم فاتح ہو گیا تو انہوں نے درہ چھوڑ دیا. تو وہ میدان جنگ میں بگدڑ بچ گئی. مشرکوں نے دوبارہ پلٹ کے وار کر دیا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ 10 یا 12 صحاب تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چٹان بن گئے، اپنے سینوں پہ تیر کھا رہے تھے، اپنے جسموں پہ ڈال بنے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی تیر نہ آئے. تو اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر تھے، وہ بھی شہید ہو گئے. کتنے ہی صحابہ شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرتے کرتے. اب ساری صورتحال کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں وہ کڑیاں دنس کی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہود پہنا تھا، اس کی کڑیاں 2 لگ گئی تھی. تو حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں تکلیف میں ہے تو جلدی سے بھاگے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی جلدی سے آئے اور فرمایا کہ ابو بکر آپ ہر چیز میں ہر بات میں سبقت لے جاتے ہیں، آج یہ خدمت ہمیں کر لینے دیں. حضرت ابو بکر پیچھے ہو گئے. اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب دیکھا کہ وہ کڑی رخسار مبارک میں دنس گئی ہے تو اسے کس طرح نکالا جائے، تو دیکھا کہ دوسری کسی بھی چیز سے کھینچ کے نکالیں گے تو درد ہوگا، تو اپنے دانت کے ساتھ وہ کڑی نکالنی چاہیے. اب کڑی کو نکالا جب تو پورے زور کے ساتھ جب کھینچا دانت سے تو دانت ٹوٹ گیا. تو جب دانت ٹوٹا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اب میں نکال دیتا ہوں. فرمایا کہ نہیں میں نکالتا. اب عقل یہ چیز نہیں مانتی کہ ایک بندے کو اتنا شدت کا درد ہو. دانت نکلے تو درد تو ہوتا ہے، اتنے شدت کا درد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں دوسری کڑی بھی میں ہی نکالوں. دوبارہ پھر دانت لگایا، کڑی نکالی اور 2 دانت جو تھے وہاں پہ ان کے شہید ہو. اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا کہ جس انسان کے سامنے والے دانت نہ ہو خوبصورت بھی لگے. وہ کہتے ہیں کہ واللہ اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے تھے. تو اسی طرح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر چیز وقف کر دی تھی. اور آج دیکھیں بھائیو کہ جو اللہ رب العزت نے کسوٹی دی ہے ایک ہمیں، وہ صحابہ ہیں کہ جس طرح وہ آزمائے گئے، جس طرح انہوں نے ایمان لے کے وہ لوگ آئے، اسی طرح اگر تم ایمان لے کے آتے ہو تو ایمان مانا جائے گا. ایمان کی بات اگر کریں تو ایمان تو اسی طرح ہے جس طرح صحابہ کرام لے کے آئے تھے. تو صحابہ اس طرح ایمان لے کے آئے تھے. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ٹائم گزر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب محبت کیا کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ اپنے دین کے بارے ہمیں کچھ بتائیں، تبلیغ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی چیزیں انہیں بتائی لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس طرح کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ فہم آدمی بھیج دے جو ہمارے فیصلے کیا کرے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں تمہارے ساتھ اس شخص کو روانہ کروں گا جو دلیر آدمی ہے اور امانت دار آدمی ہے اور عقل مند بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے کبھی امارت کا شوق نہ تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے اگلے دن جب فجر کی نماز پڑھی نا، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اپنے صحاب کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ امین الامت ہے، میری امت کا امین ہے جو آپ کے ساتھ روانہ کرے۔ اب حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ سب سے توانا اور تگڑا آدمی تو میں ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں یوں کندھے اٹھا اٹھا کے بیٹھ رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے تھے صحابہ کی طرف تو میں یوں سر اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پہ نظر پڑے اور مجھے کہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر ابو عبیدہ بن جرح پہ پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ آپ اٹھے اور ان کے ساتھ جائیں۔ تو پھر وہ ان کے ساتھ کے پھر اسی طرح گزرتا رہا وقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور ثقیفہ بنی سعد کا مسئلہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اب صحابہ میں، انصار میں اور مہاجرین میں اور آل عباس میں بات چھڑ گئی کہ اب خلیفہ کون ہوگا۔ انصار نے کہا کہ ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اس لیے خلیفہ ہم میں سے ہوگا، اور مہاجروں کا تھا کہ قریش والے تو کبھی بھی ان کی بات نہیں مانیں گے انصار کی۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جرح اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر انصار کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا، حضرت ابو بکر نے تقریر کی اور حضرت عمر نے بھی کی، اور حضرت ابو بکر نے 2 نام پیش کیے، فرمایا کہ امین الامت بھی آپ کے سامنے ہے اور عمر فاروق بھی آپ کے سامنے ہے، جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس رستے سے آتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، تو تم لوگ چاہو ان دونوں میں سے تو کسی کی بھی بیعت کر لو۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے آگے بڑھ کے کہا کہ ابو بکر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کو مسلح امامت پہ کھڑا کیا تھا، اس امت کا امام بنایا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے اور حضرت عمر نے ان کی بیعت کی۔ تو اسی طرح یہ معاملہ فہم بھی بڑے تھے اور کسی چیز کی طلب بھی نہیں تھی، دنیا کی کوئی طلب نہیں تھی، بڑی زہد اور قناعت کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی تھی۔ تو اسی طرح پھر بعد میں جب دوسرے معاملات جنگیں پیش آئی تو ان میں بھی یہ شامل تھے۔ اب جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے تو امیر جو ہے فوج کا جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو بنا دیا۔ اب رومی جب کبھی رومی سفیر آتے تھے نا ملاقات کرنے کے لیے کہ بیٹھ کے بات کر کے معاملہ حل کر لیتے ہیں، تو وہ آتے تھے تو انہیں اس میں دقت ہوتی تھی۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو انہوں نے تلاش کرنا ہوتا تو وہ پوچھتے کہ کس جگہ آپ کا امیر ملے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک رومی آیا تو وہ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے فوجی لے کے آیا، اور اچھے اس نے کپڑے پہنے ہوئے، اچھی پوشاکیں مہنگی پہنی ہوئی کہ مسلمانوں کے امیر کے ساتھ ملاقات ہونی ہے تو پھر ایک روب ہوگا۔ تو ابو عبیدہ بن جرح کو تلاش کرتے کرتے ایک خیمے میں پہنچا تو دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جرح تو زمین پہ لیٹے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ابو عبیدہ بن جرح ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کہ آپ امیر ہیں اس پوری جماعت کے جرنیل؟ کہنے لگے ہاں۔ تو کہنے لگا کہ تم زمین پر بیٹھو؟ فرمایا کہ ہمارے بزرگ زمین پہ ہی بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، زمین پہ چلا کرتے تھے، اور جب نیند آتی تھی تو زمین پہ ہی سوئے جایا کرتے تھے۔ تو پھر وہ رومی بھی وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور بات کر کے معاملہ جب واپس کیا تو رومی اپنے علاقوں میں کہا کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تو مسلمانوں کے جرنیل ہیں وہ تو اس طرح رہتے، اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب جب فلسطین قسطنطنیہ فتح کیا تھا، فلسطین
ہاں، جب فلسطین فتح کیا تو بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے جو امیر ہیں وہ آئیں گے تو انہیں دیں گے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت عمر کو خط لکھا ہوا، حضرت عمر آئے. اچھا، وہاں سے جب ان سے چابیاں لی بیت المقدس کی تو حضرت عمر کا تھا کہ وہ اپنے جرنیل جو تھے، جو انہوں نے افسر بنائے تھے، ان کے گھروں کا وزٹ کر لیتے تھے یوں ہی اچانک ہی. تو جب وہاں پہ دیکھا نا، ان علاقوں میں دیکھا کہ لوگوں نے وہ قلعے فتح کیے تھے، تو دوسرے صحابہ تھے، ان کا رہنے کا لائف سٹائل تبدیل ہو گیا تھا. اچھی مہنگی پوشاکیں، بہترین کھانے اور اعلیٰ قسم کے دسترخوان لگے ہوتے تھے. تو حضرت عمر جب گزر رہے تھے تو دیکھا ان لوگوں کو، تو اٹھا کے پتھر مارے کہ تم اتنی جلدی تبدیل ہو گئے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کسی اور کے ہاں چلے جائیں تو بہتر ہے، میں اچھا انتظام کروا دوں گا. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کے یہاں جاؤں گا. انہوں نے کہا چلیں، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے گھر گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ کچھ کھانے کا. جب دیکھا کہ وہ اتنا بڑا محل تھا اور اس میں ایک بس چٹائی تھی جو کٹھی کر کے اپنے گھوڑے کی پشت پہ رکھتے تھے بیٹھنے کے لیے، اور اسے ہی نیچے زمین پہ ڈال کے اسی پہ سو جاتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کچھ ضیافت کا اہتمام ہو جائے، کچھ کھانے کے لیے لیا. تو اپنے تھیلے سے ایک ٹکڑا نکالا روٹی کا، آدھا توڑ کے حضرت عمر کو دیا اور آدھا خود رکھا. تو حضرت عمر رو پڑے. فرمایا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو امین الامت صحیح کہا کہ لوگوں میں دنیا کا مال لوگوں نے اٹھا لیا، لوگوں کے اندر یہ عیش و عشرت، یہ دنیا کی خواہش آ گئی، لیکن ابو عبیدہ تمہیں یہ دنیا مار نہیں دے سکی. تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر رویا کرتے تھے. ایک دن ایک شخص ان کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو بہت رونے کی آواز آ رہی تھی. وہ اندر گیا تو انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ کس بات پہ اتنا خفا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ ایک دن آئے گا کہ مسلمان بڑے علاقے فتح کر لیں گے، بڑا مال و دولت ہوگا ان لوگوں کے پاس. تو تم دیکھنا کہ پہلی امتیں بھی اسی طرح مبتلا ہوئی تھی دنیا داری میں اور دولت کے معاملات میں، تو وہ تباہ ہو گئی تھی. تو کہیں تم لوگ بھی نہ اسی طرح مبتلا ہو جانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حالت میں مجھ سے آ کے واپس ملے. تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ابو عبیدہ جب دور اچھا آ جائے تو تمہارے لیے 3 سواریاں ہی کافی ہیں، 3 غلام ہی کافی ہیں. ایک جو تمہاری سواری کرے، تمہاری سواری کے لیے ہو، اور ایک تمہارے اہل خانہ کے لیے، اور ایک تمہارے کاروبار کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ آج میرے گھر میں غلام بھی کثرت کے ساتھ ہیں اور استبل میں گھوڑے بھی اعلیٰ قسم کے ہیں. حالانکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس ضرورت کی چیزیں ہی رکھا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ سے اس درجہ ڈرا کرتے تھے. تو اسی طرح انہوں نے زندگی گزاری. پھر شام میں ابھی محاذوں پہ تھی فوجیں، علاقے فتح کر رہی تھی، تو طاعون کی مرض آ گئی. تو اب حضرت عمر وہاں سے وزٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا، حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ واپس آ جائیں ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا کہ عمر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تقدیر کے آگے لگ کے بھاگ جاؤں جو اللہ نے لکھا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو کوئی تقدیر نہیں کہ اگر ایک شخص بیڑ لے کے آئے، ایک خشک کھیت ہو اور ایک ہریالی والا کھیت ہو، اور اگر وہ اپنی بیڑ کو خشک کھیت میں لے جائے تو یہ اس کی تقدیر میں تو نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی فوجوں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا یہاں سے. حضرت عمر چلے گئے واپس. تو پھر تھوڑی دیر بعد، دنوں بعد خط لکھ کے بھیجا کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے، آپ مدینہ آ جائیں. تو انہوں نے کہا، خط کے جواب میں کہا کہ عمر آپ کو جو مجھ سے کام ہے وہ میں جانتا ہوں، اور میں اپنی لوگوں کو چھوڑ کے، اپنی رعایا کو چھوڑ کے واپس نہیں آ سکتا. تو حضرت عمر بن عاص اور دوسرے جو صحابہ تھے وہ انہیں کہا کرتے تھے کہ آپ طاعون کا مرض بہت پھیل گیا، آپ لوگوں کے زیادہ قریب نہ جایا کریں، لوگوں میں گل مل کے نہ بیٹھا کریں.
تو جب انہیں خود ظاہر ہوا نا اپنے اوپر کہ وہ مرض میں یہ بھی مبتلا ہو گیا، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھی چھٹی پہ بھیج